کر رہے ہیں یہ اس طرف ہے، وہ سب تمام لوگ پیچھے آ جائیں. سویڈن میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک احتجاجی مظاہرہ کہ جو ترکی کے خلاف کیا جا رہا تھا، اس مظاہرے میں حکومتی جماعت کی، اتحادی جماعت کے کسی شخص نے قرآن مجید نظر آتش کیا، قرآن مجید کی بے حرمتی کی. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ آئے دن جو اسلامی مقدسات کی توہین کی جاتی ہے، اس کے خلاف عالمی برادری ایک واضح حکمت عملی مرتب کرے اور ایک واضح منشور بنائے کہ جہاں کسی مذہبی مقدسات کی توہین کی جاتی ہے، کہ جب کسی مذہبی شخصیت کی توہین کی جاتی ہے تو اس کے خلاف عالمی قوانین کیا کہتے ہیں. تو اگر عالمی قوانین میں کوئی گنجائش موجود ہے تو پھر اس عمل کے مرتکبین کو سزا کیوں نہیں دی جاتی. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جس شخص نے سیاسی مفادات کے چکر میں اس نے اسلامی مذہبی مقدسات کی، قرآن مجید کی توہین کی ہے، اس شخص کو عالمی قوانین کو استعمال کرتے ہوئے قرار واقعی سزا دی جائے. تو کیا آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ ہر اس شخص کو کہ جو قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے، اور اس حوالے سے عالمی سطح پر حکمت عملی وضع کرنی چاہیے کہ جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جب ضرورت ہوئی، جب ضرورت پڑی تو انہوں نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کے نام پر بند کیا، تو عالمی قوانین استعمال کیے گئے نا. تو جب حکومتی سطح پر کوئی شخص حکومت کا نمائندہ ہوتے ہوئے وہ قرآن مجید کو نظر آتش کر رہا ہے تو ایسے میں عالمی قوانین کیوں عمل میں نہیں لائے جاتے. اور ہم حکومت پاکستان سے، وزیر اعظم پاکستان سے، صدر مملکت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے اقتدار کو استعمال کرتے ہوئے عالمی طاقتوں کو یہ پیغام دیں کہ اگر اس ملعون شخص کو قرار واقعی سزا نہ دی گئی تو پاکستان بھی پھر اپنا احتجاج عالمی سطح پر ریکارڈ کرائے گا. یہ ہمارا مطالبہ ہے. پرنٹنگ پریس ایسوسی ایشن کے اراکین یہاں موجود ہیں، اور ان تمام اراکین کا، عہدیداران کا، تمام دکانداروں کا، تمام تاجروں کا یہ مطالبہ ہے کہ قرآن مجید کی توہین کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور آئے دن جو مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کو چیک کرنے کے لیے یہ یہودی اور یہ عیسائی، یہ دنیا بھر کی غیر مسلم قوتیں جو مسلمانوں کی ایمانی حرارت کو چیک کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے اپناتی ہیں، اس کو روکا جائے، کیونکہ یہ سلسلہ اب بڑھتا جا رہا ہے اور آئے دن گستاخی کے واقعات ہوتے ہیں، آئے دن گستاخیوں کی خبریں آتی ہیں، جبکہ ایسا کوئی عمل مسلمانوں کی طرف سے نہیں کیا جاتا ہے. جب ہم کسی کے مقدسات کو نہیں چھیڑتے تو پھر ہمارا مطالبہ ہے کہ ہماری مقدسات کی بھی توہین نہ کی جائے. ہم عظمت قرآن کے سیدی مرشدی غلام ہے غلامی رسول میں تو یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ عالمی سطح پر عالمی قوانین کو استعمال کرتے ہوئے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور آئندہ کی ان بے حرمتیوں کو روکنے کے لیے سخت قوانین وضع کیے جائیں. غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول ہے غلام یہ رسول ہے
भी कबूल है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। या नबी स्वीडन मुर्दाबाद, स्वीडन मुर्दाबाद, स्वीडन मुर्दाबाद, स्वीडन मुर्दाबाद, स्वीडन मुर्दाबाद। या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मैं आप तमाम अहबाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने ये कुरान मजीद की जो बहुमती की गई उसमें आप यकजा हो के यहाँ जमा हुए और आप ये महसूस कर रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। स्वीडन के बाद हॉलैंड ने भी कुरान पाक की बेहुरमती की है। हम मुसलमान तमाम मकामात मुक़द्दसा और शायर इस्लाम और तमाम मुक़द्दमात चीज़ों को हम अहमियत देते हैं और हम हर किसी की इज़्ज़त ताज़ीम और तौक़ीर करते हैं। तमाम अंबिया कराम की ताज़ीम चाहते हैं और तमाम अंबिया कराम की ताज़ीम करते हैं। हम ये कहते हैं कि ऐसा कानून बनाया जाए कि जो किसी भी मज़हब के बड़ों को गुस्ताखी करे तो उसकी बिल्कुल सज़ाए मौत होनी चाहिए, ताकि ये जो दुनिया में लड़ाई झगड़े जो शुरू हो रहे हैं वो मजहबी मामलात में ना हो। ये लोग जो आलम कुफ्र है वो मुस्तकिल इस चीज़ पे है कि वो हर 4-6 महीनों में साल में मुसलमानों की दिल आज़ारी करता है। कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, कभी कुरान पाक की बेहुरमती करते हैं। हालांकि वो ये नहीं सोच रहे कि कुरान जो है वो नूर है और नूर को न जलाया जा सकता है न नूर को छुपाया जा सकता है। नारे तकबीर।